السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، امید ہے کہ آپ حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جیسا کہ میں نے کل بھی حج کے بارے میں کچھ نئی اپڈیٹ دی تھی، آج بھی میں آپ کو بہت ہی اچھی اپڈیٹ دینے جا رہا ہوں حج کے بارے میں۔ جو لوگ اس سال 2023 میں حج میں جانے کا ارادہ رکھتے ہیں، حج کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے کچھ باتیں تو ایسی ہیں جو بڑی خوشی کی ہے اور کچھ ایسی بھی ہے جو غمی کی ہے۔ سب سے پہلے تو میں سب کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سب کے حج کو قبول فرمائے، اور جن لوگوں نے حج کا ارادہ کیا ہے اللہ تعالیٰ ان کے حج کے فارم کو بھی قبول فرمائے اور ان کی منظوری بھی آ جائے، اور اللہ تعالیٰ خیر و عافیت کے ساتھ سب کو مکہ اور مدینے میں پہنچا دے۔ میرے دوستو، سب سے پہلے غمی کی خبر یہ ہے کہ اس سال آپ اگر 4 آدمیوں سے زیادہ گروپ بنا کر حج میں جانا چاہتے ہیں، آپ سوچ رہے ہیں کہ 6 آدمی 7 آدمی اکٹھے ہو کر ایک ساتھ فارم بھر لیں گے اور ایک ساتھ منظوری آ جائے گی، تو ایسا نہیں ہوگا۔ پچھلے سال بھی 2022 میں جبکہ کرونا چل رہا تھا، تو اس وجہ سے حکومت نے 5 آدمیوں کے گروپ کی اجازت دی تھی، لیکن اس سال نہ کچھ کرونا ہے، بالکل سب کچھ نارمل ہے۔ اس کے باوجود یہ گائیڈ لائن آئی ہے کہ آپ صرف 4 آدمیوں کا گروپ لے کر ہی حج کو جا سکتے ہیں، 4 سے زیادہ نہیں جا سکتے۔ ہاں، اگر آپ کو بچے لے جانے ہیں تو آپ 4 کے ساتھ میں 2 بچے بھی لے جا سکتے ہیں، لیکن بچے صرف 2 سال کے ہونے چاہیے۔ ان کی عمر 2 سال سے اگر ذرا بھی اوپر ہے، 1 دن بھی اوپر ہے، تو پھر آپ کو پورا ٹکٹ لینا پڑے گا، اور پورا خرچ جو بڑے آدمی کا ہے وہی 2 سال سے زیادہ بچے کا ہوگا۔ اگر اس کی عمر 1.5 سال سے 2 سال کے بیچ ہے، 2 سال سے کم ہے، تو پھر اس کا خرچ 10% لگے گا۔ تو یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ 10% لگے گا، لیکن اتنے چھوٹے بچے کو لے کر کون جاتا ہے؟ اب 2 سال سے اوپر جو بچہ ہوگا اسے حکومت جوان مان رہی ہے، بڑا بتا رہی ہے، بڑے آدمی کے برابر اس سے خرچ لے رہی ہے، تو یہ بڑی غم کی خبر ہے۔ اور ایک آدمی 5 آدمی ملے ہوئے ہیں، 5 آدمیوں نے گروپ بنا رکھا ہے کہ ہم 5 آدمی حج کو جائیں گے، لیکن اب گائیڈ لائن یہ آئی ہے کہ 4 سے زیادہ کا گروپ نہیں بنا سکتے، تو اب 4 آدمی الگ فارم بھریں گے اور 1 آدمی الگ فارم بھرے گا۔ مثال کے طور پر 4 آدمیوں کی منظوری آ گئی اور 1 کی نہ آئی تو کام خراب ہو جائے گا، یا 1 کی آ گئی 4 کی نہ آئی تو پھر کیسے کام چلے گا؟ تو یہ بھی بڑی غم کی خبر ہے۔ بہرحال ہم تو اس میں کچھ نہیں کر سکتے، جو بھی گائیڈ لائن آئی ہے وہ تو ہم سب کو ماننی پڑے گی۔ اسی طرح سے جو آدمی بوڑھے ہیں، جن کی عمر 65 سال 70 سال ہو گئی ہے یا 70 سال سے اوپر ہو گئی ہے، وہ حج میں جانا چاہتے ہیں۔ پہلے جا سکتے تھے، لیکن اب اگر 65 سال سے اوپر کا آدمی حج میں جائے گا تو ساتھ میں ایک اسے بندہ ہیلپ کے لیے لے کر جانا پڑے گا۔ اکیلا آدمی زیادہ عمر کا حج کو نہیں جا سکتا۔ اب اپنا گھر کا آدمی، جیسے اس کا لڑکا ہو گیا، یا اسی طرح سے اس کا داماد ہو گیا یا بھائی ہو گیا، گھر کے جو آدمی ہیں ان میں سے کسی ایک کو لے کر اسے جانا پڑے گا، اکیلا نہیں جا سکتا۔ تو میرے دوستو، یہ بھی بہت بڑی غم کی خبر ہے۔ تو بہت ساری تبدیلیاں اس سال کی گئی ہے، اور اس سال آپ 30 دن سے لے کر 40 دن کے بیچ میں حج کریں گے۔ 40 دن سے 30 دن سے لے کر 40 دن کے بیچ حج ہوگا۔ وہ کتنے دن کا ہوگا؟ اس کے بیچ میں ہوگا۔ اسی طرح سے جو عورت حاملہ ہے، حمل سے ہے، وہ جانا چاہتی ہے، تو میری رائے تو ہے کہ نہ جائے، وہاں پریشانی ہوگی، لیکن اگر جانا چاہے تو وہ جا سکتی ہے۔ اس کے لیے کوئی رکاوٹ حکومت کی طرف سے نہیں ہے۔ اب آپ کو خوشی کی خبر بتا دوں۔ خوشی کی خبر یہ ہے کہ آپ کو جیسے حج فارم آپ بھرتے تھے، پہلے اپلائی کرتے تھے، تو آپ کو 300 روپے یا 400 روپے فیس دینا پڑتی تھی، لیکن اس سال سے حکومت نے فیس بالکل ختم کر دی ہے۔ آپ کو 1 روپیہ بھی فیس دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ حج فارم بالکل فری میں بھرا جائے گا۔ اور دوسری خوشخبری یہ ہے کہ اس سال حج اخراجات میں 50,000 روپے کی تخفیف، یعنی 50,000 روپے سستا حج ہوگا۔ ہر سال سے
50,000 پچھلے سال جو ہے تقریباً 3,95,000 روپے کا خرچ ایک آدمی کا تھا، تو اس حساب سے اس میں سے 50,000 نکال دو تو 345 کے آس پاس جو ہے ایک آدمی کا خرچ ہوگا انشاءاللہ۔ تو خبر ذرا پوری تفصیل سے سنیں۔ مرکزی وزارت برائے اقلیتی امور نے حج 2023 پالیسی کا اعلان کر دیا ہے اور اس سال حج اخراجات میں 50,000 روپے کی تخفیف بھی کی جائے گی، جو قابل ستائش قدم ہے۔ ان خیالات کا اظہار مسلم راشٹریہ منچ دہلی پردیش کے صدر حافظ محمد صابرین نے کیا۔ انہوں نے کہا کہ مرکزی حکومت اقلیتوں کی فلاح و بہبودی کے بارے میں ہمیشہ فکر مند رہتی ہے۔ اس مرتبہ حج فارم بھرنے کے لیے جو 300 روپے ادا کرنے ہوتے تھے اس کو ختم کر دیا گیا ہے اور اب حج فارم مفت میں بھر سکتے ہیں، تاہم سوٹ کیس، بیگ، چھتری وغیرہ کی رقم نہیں لی جائے گی۔ یعنی پہلے جو ہے ہمارے سے جو بیگ ملتا تھا، چھتری وغیرہ ملتی تھی، ان سب کی رقم لی جاتی تھی، لیکن اس سال نہیں لی جائے گی، یہ آپ کو حکومت کی طرف سے ملے گی۔ انہوں نے کہا کہ مسلم راشٹریہ منچ مرکزی وزیر اسمرتی ایرانی کا شکریہ ادا کرتا ہے کہ انہوں نے نئی حج پالیسی میں حج کو سستا بنانے کا کام کیا ہے اور ان کی کاوشوں سے عازمین حج کو کم خرچ میں دین کا اہم فریضہ ادا کرنے کا موقع ملے گا۔ ڈاکٹر عمران چودھری نے کہا کہ نئی حج پالیسی میں VIP کوٹا ختم کر دیا گیا ہے، جس کا سیدھا فائدہ عام لوگوں کو ملے گا۔ اس سے قبل VIP کوٹے کا غلط استعمال کیا جاتا تھا اور عام لوگ حج پر جانے سے محروم ہو جاتے تھے۔ علاوہ ازیں اس بار امباریکیشن پوائنٹ کی تعداد جو ہے 25 کی گئی ہے، جو لائق تعریف ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسمرتی ایرانی خدمت کا بھرپور جذبہ رکھتی ہے۔ ہمیں امید ہے کہ ان کی قیادت میں عازمین حج کو کسی بھی قسم کی مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ تو میرے دوستو، بہت ہی جلد 2-4 دن کے اندر ہی جو ہے حج فارم بھرنے کا اعلان ہونے والا ہے، اس لیے آپ جو ہے اپنی جانچ کرا لے، خون کی جانچ کرا لے اور اپنا پاسپورٹ اور بینک کی کاپی اور آدھار کارڈ وغیرہ یہ ساری ID بالکل تیار رکھیں تاکہ اعلان ہوتے ہی آپ فوراً جو ہے حج کا فارم بھر سکے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو منظوری عطا فرمائے اور آپ کا حج کرنا آسان فرمائے۔ دعاؤں میں یاد رکھنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔